اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستقبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھے گا۔ پریشانی، گھبراہٹ، دل چاہ رہے کچھ بیان کیا جائے، میرا ساتھ دیجیے گا روزانہ کی طرح کہ میں نے نہیں پڑھنا کچھ بھی، آپ نے پڑھانا ہے تو میں نے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ پڑھاتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ کل ہم نے بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ بات کو شروع کرتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ مگر بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نماز، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز دین ہے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ نماز دین نہیں ہے، نماز عبادت دین ہے۔ توجہ کیجیے گا، پہلا جملہ آپ نے وصول نہیں کیا نا۔ نماز دین نہیں ہے، نماز عبادت دین ہے۔ کعبہ دین نہیں ہے، کعبہ قبلہ نماز دین ہے۔ قرآن بھی دین نہیں ہے، قرآن کتاب دین ہے۔ اللہ بھی دین نہیں ہے، اللہ مالک دین ہے۔ میں نے آپ کو ایک لک و دک صحرا میں لے کے جانا ہے جہاں پہ دو پارٹیاں کھڑی ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہید باندھنا پڑے گی۔ نماز عبادت دین ہے، کعبہ قبلہ نماز دین ہے، حقوق العباد تربیت دین ہے، اللہ مالک دین ہے۔ تو پھر دین ہے کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پھر دین کیا ہے؟ تو سورہ روم میں ارشاد ہوا کیف یہدی اللہ کفروا بالسوء من الدین۔ اے حبیب، وہ لوگ کافر ہیں جو تمہیں دین تسلیم نہیں کرتے۔ توجہ کیجیے گا۔ کیف یہدی اللہ کفروا، میں سمجھ گیا کہ آپ بیدار ہیں اور میرا ساتھ دیں گے۔ کیف یہدی، میں نے خطبہ پڑھنا ہے محسن بھائی، میں نے موبائلہ تک پہنچنا ہے۔ کیف یہدی اللہ کفروا بالسوء من الدین۔ حبیب، وہ لوگ کافر ہیں جو تمہیں دین تسلیم نہیں کرتے، تم ہی تو دین ہو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تم جو دیتے ہو وہ بھی دین ہے، جو مانگتے ہو وہ بھی دین ہے۔ یعنی محمد جو دے، جو مانگے، ہماری غلطی تو نہیں ہے، نہ تم لوگوں نے دین لیا نہ دین دیا۔ اب محمد دین ہے، محمد دین ہے۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے تمہیں مطہر بھیجا ہے۔ وما صاحبکم وما مجنون، تمہارا ذہن بھی خراب نہیں ہے۔ واللیل، تمہاری زلفوں کی قسمیں جو میں کھاتا ہوں۔ علم نشرح والا صدرہ، ہم میرے سینے کی قسم کھاتے ہیں۔ والسماء ذات الحبک، تو جہاں سے گزر جائے میں ان راستوں کی قسمیں کھاتا ہوں۔
آخری آدمی تک میں نے توجہ کیجئے گا، حبیب تم ہی دین ہو، نماز دین نہیں ہے، نماز تیرے کردار کا نام ہے۔ تیرے کردار کا نام نماز ہے، تیرے گفتار کا نام دین ہے، تیرے چکر کاٹنے کا نام کعبہ ہے، یعنی تم دین ہو، محمد تم دین ہو۔ توجہ نہیں کر رہے بار بار، محمد تم دین ہو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی جو چوتھے آسمان پہ محمد کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے، محمد کے ادب میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، دین کے ادب میں کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ آدم جانتا تھا یہ دین ہے جس کے لیے مجھے باپ بنایا گیا ہے، نوح جانتا تھا یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، ابراہیم جانتے تھے یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے کعبہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اسماعیل جانتے تھے یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے ذبح ہونے کا حکم دیا گیا ہے، موسیٰ جانتے تھے یہ وہ دین ہے جس کی زیارت مجھے کروائی گئی ہے، عیسیٰ جانتے تھے یہ وہ دین ہے جس کے لیے مجھے بن باپ کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی محمد کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے، وہ دین کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں، تو فاطمہ کے ادب میں محمد نہیں دین کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے رضوان اللہ؟ اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ مالک دین کون ہے، محمد دین ہے، فاطمہ مالک دین ہے، علی دین۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو رضوان محترم؟ علی دین، محمد دین۔ محمد نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں دین اس کا علی دین۔ حسین منی وانا من الحسین، دین مجھ سے ہے میں دین سے ہوں۔ اولونا محمد واخرونا محمد واوسطونا محمد وکلونا محمد، ہم سب دین ہے۔ فاطمہ مالک دین ہے۔ اٹھے نہ لو، آپ مصائب شروع کریں گے، میری ذمہ داری۔ جزاک اللہ، جو سمجھ رہے ہیں، میرے خیال سے آپ کا دل نہیں جا رہا سننے کو۔ کل کی مجلس بھول گئے، فاطمہ مالک دین، دین کی ملکہ ہے۔ اچھا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث قصہ میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم فاطمہ تو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھئی محمد سے تعارف کروانا چاہیے تھا، بڑے ہیں، علی سے کروا دیتے، ولایت کلیہ ہے، حسن حسین سے کروا دیتے، ولایت الہیہ ہے، فاطمہ سے کیوں کروایا؟ ہم فاطمہ، یہ فاطمہ کیوں کہا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟
ابھی میں اشرف پڑھ کے کراچی چلا جاؤں گا. میں ایسے ہی میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اشرف حسنی اور محسن بھائی کا ذکر کرتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں بھائی اشرف حسنی اور محسن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے لاہور جعفریہ کالونی میں متعارف کروایا ہے. 1 دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن، 4 دن، سال گزر گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا کہ یہ دونوں آ گئے. میں نے کہا بھائیو یہی ہیں حسنی اور یہ ہیں محسن. ایسے ہی ہے تو ان کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کہیں گے بھئی پورا سال جس کا یہ ذکر کرتا رہا ہے نا، یہ وہی 2 ہیں. فرشتوں نے پوچھا نا کون ہے چادر کے نیچے؟ کہا یہ وہی فاطمہ ہے جس کا ذکر کیا کرتا تھا. فاطمہ تو یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ اس کے 2 بیٹے ہیں جس کے لیے میں نے سورج بنایا، جس کے لیے میں نے چاند بنایا. توجہ نہیں کی عزیزان محترم. تو دین ہے محمد اور مثل محمد. جو دین ہے وہ محمد ہے یا مثل محمد ہے. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر میں کہتا تو مجھے شاید آپ کافر کہہ دیں. بھارت میں اجمیر میں وہ تو لیٹے لیٹے کہہ رہا ہے شاہ است حسین. بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ. وہ تو کہہ رہا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ کہ یہاں آنا ہے، یہاں آنا. دے دے صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب اتنی لمبی کون پڑھے گا یار؟ صلوات پڑھی گا محمد وآل محمد کی بات. توجہ کیجیے گا. میں بڑا مشکل موضوع میں نے پڑھنا ہے اور مجھے تنگ نہیں کیا جائے. محمد دین ہے، فاطمہ مالی کے دین. اب تھوڑی فلسفہ شروع کیا جائے. کلیہ الہیہ کیا ہے؟ اللہ کا کلیہ. اللہ جب محمد سے بات کرتا ہے، محمد سے اور ذات محمد تک ہی مختصص ہوتی ہے گفتگو، تو اس میں لفظ کل نہیں آتا. اللہ کرے یہ میری بات سمجھ جائے. اور جب لفظ کل آئے گا تو اس سے مراد محمد نہیں ہے، امت ہے بوسیلہ محمد. جیسے حبیب قل هو اللہ احد. حبیب میں تمہیں نہیں کہہ رہا، میری طرف سے تم ان کو کہہ دو. یہی ہے نا، قل اعوذ برب الفلق. حبیب میں تمہیں نہیں کہہ رہا، میری طرف سے تم ان کو کہہ دو. قل اعوذ برب الناس. حبیب میں تمہیں نہیں کہہ رہا، میری طرف سے تم ان لوگوں کو کہہ دو. یعنی جہاں کل آئے گا وہاں امت مراد ہے، نبی مراد نہیں ہے. اور جہاں کل نہیں ہے وہاں محمد مراد ہے. جیسے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں لیلۃ القدر دی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، پہنچا دو تم یہ پیغام. توجہ ہے نا یا نہیں ہے؟ یعنی جب کل آئے گا تو مراد امت، اور جب کل نہیں آئے گا تو مراد رسول. ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں، ضائع نہیں کیجیے گا. اللہ محمد کے ذریعے اہل نجران سے مخاطب ہو کے کہتا ہے قل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسکم. حبیب تم نہیں کہو، ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں.
کہہ رہے؟ قبلہ توجہ نہیں کر رہے. محمد نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، اللہ اپنے بیٹے لاتا ہے. دیکھیے اگر آپ پریشان ہوں گے تو میں آپ سے زیادہ ہو جاتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ تم اپنے نفوس لاؤ، میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں. اللہ کے بیٹے ہیں نہیں، تو اسی مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھنس گئے نا. دو ہی باتیں ہیں، کسی ایک کو تسلیم کر لیں، یا تو اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر کوئی ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. یہ مباہلہ ہوا شاہ جی، مباہلہ ہوتا ہے نا، کہتے پنج تلے پاک گئے تو جیت گئے. حد ہو گئی، بالکل غلط ہے. یہ پنج تلے پاک کی وجہ سے یہ مباہلہ جیتے ہی نہیں ہے. رسول تو بھائی 1 مہینے سے مناظرہ کر رہے ہیں، بھائی مان جاؤ. ایک مہینے سے رسول قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہارے قرآن کو کیا مانیں گے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا، ہے، رہے گا. کیا وہ علی کی تلوار کو نہیں جانتے تھے؟ وہ علی سے بھی نہیں ڈرے. حسنین کے معجزات نہیں جانتے تھے. تو پھر کوئی ایک ایسا ہے ان میں جو پہلے کبھی نہیں نکلا. دیکھیے میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ لطف نہیں آئے گا. توجہ نہیں کر رہے زدان میں. آپ میرے ساتھ بولیں. یہ سارا مجمع خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ شیخ صاحب کا مجمع تو خاموش، شیخ صاحب خود بھی خاموش ہے اور مجمع بھی خاموش ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ٹھان کے رکھی ہے، پتہ نہیں کوئی پڑھائی کر رکھی ہے یہاں پہ کہ بھئی یہ بولے نہیں، مگر کچھ بھی پڑھ لے، جو میں پڑھ رہا ہوں میں نے تو بلوا لینا ہے. ٹھیک ہے نا زدان میں. محمد کی بات نہیں مانی اہل نجران نے، حسنین کو تسلیم نہیں کیا، علی سے ڈرے نہیں. کوئی تو ہے. اور اللہ جب اہل بیت گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ اس اہل بیت کے نکلنے کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے. وَالشَّمْسِ اِذَا دَبَرَ، سورج کے آگے چلنے کی قسم. رسول کی قسم میرا ساتھ دیجئے. وَالشَّمْسِ اِذَا دَبَرَ، سورج کے آگے چلنے کی قسم. وَالْقَمْرِ اِذَا أَسْفَرَ، اس کے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم. وَاللَّيْلِ اِذَا أَدْبَرَ، ان دونوں کے درمیان میں چلنے والی رات کی قسم. میں اللہ کرے میری بات سمجھ آ گئی. یعنی آگے محمد ہے، آگے دین، پیچھے بھی دین، درمیان میں مالک دین. دین اپنے مالک کو حصار میں لے کے چلتا ہے. سامنے اہل نجران، توجہ، خطبہ شروع کرنے لگا ہوں میں، بات ضائع نہیں کیجیے گا، آپ کو اہل رسول کا واسطہ ہے. سامنے اہل نجران، ادھر پنج تلے پاک ہے. محمد آگے بڑھتے ہیں، بھئی اب بھی مانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا محمد ہم نے تمہاری کل نہیں مانی، اب کیا مانیں؟ علی آگے بڑھتے ہیں، نکالو تلوار، کا ٹکڑے کر دو. عیسیٰ ہمارا اللہ کا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا. حسنین نے بھی یہی کہا. اب سیدہ اپنے ان چاروں سے مخاطب ہوتی ہیں. توجہ، ان چاروں سے مخاطب ہو کے کیا کہتی؟ یا محمد ولی بالحسنین الشریفین تقعدی اول امت ہی. آپ پیچھے آ جائیں، دین کی بات ہے تو انا مالک دین یحافظونا.
دین کی بات ہے تو فاطمہ چونکہ مالک دین ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ سیدہ نے علی نجران کو کہا یا علی، سیدہ نے علی نجران کو کہا یا اہل نجران، میں نے آج تک کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کی۔ توجہ، بہت توجہ کیجئے گا، چونکہ توحید کا مسئلہ ہے اور میں حجاب اللہ ہوں۔ کیا کروں میں عزیزان محترم، جس محمد کا تم نے انکار کیا وہ اس کے دل میں رہتا ہے، جس علی کا تم نے انکار کیا وہ اس کے جسم ہے، جن حسنین کا انکار کیا ہے وہ اس کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اور میں ان چاروں کو چونکہ چھپا کے بیٹھی ہوں۔ تو مجھ پہ واجب ہے توحید کی حفاظت کرنا۔ انا حجاب اللہ، میں اللہ کا حجاب ہوں۔ اے اہل نجران، هو الاطمئنان مطمئن یطمن کہا، کیسے مانو گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ میری بات پہ یقین کرو گے یا مریم خود اتر کے آئے؟ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ بھائی جان بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بھائی جان بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، توجہ ہے۔ کیسے مانو گے؟ اہل نجران مسکرا کے کہتے ہیں بی بی آپ کی عزت ہم کرتے ہیں کیونکہ آپ مستور ہیں۔ مریم کیسے آئے گی؟ مریم تو آ سکتی ہی نہیں۔ بی بی مسکرا کے کہتے ہیں انا ربی ہی، میں اس کی رب ہوں۔ خدا کی قسم آپ میری بات ہی سمجھ رہے ہیں، میں اس کے رب ہوں۔ وہ تو دور کی بات، اس کا بیٹا بھی اتر کے آئے گا۔ نہ حضور میں جملہ کہنے لگا، انہوں نے کہا اچھا تو دیکھ لیتے ہیں۔ سرکار ایسے ہی نہیں پنجتن گئے، انہوں نے کہا ہم ہار گئے۔ کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، کیسے نہیں ہوا؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں علمی گفتگو کی لڑائی جھگڑا، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو، علمی، ہاتھا پائی نہیں، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ استفادہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کو نہ آتا ہو، ایک کو آتا ہو، جسے نہیں آتا وہ آنے والے سے لیتا ہو۔ مجادلہ کہتے ہیں صرف مغز ماری، جیسے میرے ساتھ لوگ کرتے ہیں، سوال کرتے جواب مطمئن نہیں ہوتے، ہو کر نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں مجادلہ۔ ایک ہوتا ہے مباہلہ، آخری حد، یا تم نہیں تو بھائی مباہلہ ہے، وہ بھی اس نیت سے آئے ہیں کہ یا تم نہیں یا ہم نہیں، منواؤ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں۔ اب بی بی خطبہ دیتی ہیں، توجہ، آخری آدمی تک توجہ ہے، میرا ساتھ دیجئے گا، بیمار آدمی ہوں، خطبہ بڑا مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی بی خطبہ دیتی، چاروں پیچھے ہیں، اور خدا کی قسم چاروں کی نظریں جھکی ہیں کیونکہ مالک گفتگو کر رہا ہے۔ مالک بات کر رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاحا لذکر عباد اللہ عزتہ بعظمتہ وجودہ الذی خلق الخلائق جن والانس۔
سید العرب والعجم قیل فی شان الفاطمہ حجاب اللہ هو الدین کو قبین علی تزوجت هو المحمد المصطفى حسین الشریفین سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله يعلم الجهر یا عیسیٰ یا مریم انا باذن ربکم تنزیلا ربکم تنزیلا ربکم تنزیلا هو والامة شاکر. بہت توجہ کیجئے گا. یا عیسیٰ مریم یا مریم انا ربکم تنزیلا ہوا بانجیلہ توراتہ زبورا و قرآن الکریم ہوا قلب محمد المصطفیٰ لا مسلول علیہ کا. اہل نجران کس عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ عیسیٰ سے پوچھو وہ تو میرے حسنین کی جوتی جیسا نہیں. ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ کس عیسیٰ کی بات کرتے ہیں؟ جب کہا نا کہ یہ حسنین کی جوتی جیسا نہیں. اہل نجران تو بھڑک اٹھے. کہا آپ نے ہمارے عیسیٰ کی توہین کر دی. کہا تمہیں کیا پتا توہین ہوتی کیا ہے؟ عزت کے دعوے دارو وہ دیکھو. اہل نجران نے دیکھا کیا دیکھا کہ ماں بیٹا میرے سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کی میرے خیال سے. ماں کون ماں؟ ہاں شاباش. اور اس کا بیٹا نازل ہوتے ہیں. مریم اور عیسیٰ جب آئے نا زمین پہ، عیسیٰ تو نظر جھکا کے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے. آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، وہیں رک گئے. یقدمو مریم آگے بڑھتی ہیں. اہل نجران نے جو دیکھا مریم آگے بڑھتی ہیں اور سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اور کہا السلام علیکہ یا ربی، اے میرے رب میرا اور میرے بیٹے کا سلام قبول کیجئے. توجہ نہیں کرتی زان محترم. اب سیدہ نے کہا یا مریم بہدت یحافظون علیہ للہ، دیکھو میں اللہ کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلی ہوں، اپنے قبیلے کو یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. جس کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں مریم نے جملہ کہا یا اہل نجران ھذا یمس مسیحۃ. اچھا یہاں میں اس کی شرح کرتا چلوں، کر دوں. مسیح کسے کہتے ہیں؟ جو چھوئے تو شفا ہو. یعنی جب عیسیٰ کسی مردے کو زندہ کرتے تھے نا، مس کرتے تھے، جب تک مس نہیں کریں گے وہ زندہ نہیں ہوگا. اگر کوئی اندھا آ جاتا تو اس کی آنکھوں کو مس کرتے،
تو اس کی بینائی واپس آ جاتی. اگر کوئی مادرزاد کوڑا آ جاتا تو اس کو ہاتھ لگاتے تو شفا ہوتی. عیسیٰ کا مسا سے مس کرنا، وہ مس کرے گا تو شفا ہوگی. حسین گھوڑے پہ ہیں، توجہ، ہاتھ میں چھڑی اور جا رہے ہیں. گھوڑا بھاگ نہیں رہا، آہستہ آہستہ گھوڑا چل رہا ہے مدینے کی گلی میں. جانا ادھر ہے حسین کو. دور کونے پہ ایک فقیر بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں نہیں. اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، باتیں کر رہے ہیں. اس فقیر نے جو حسین کو دیکھا اور اپنے ساتھی کو کہتا ہے کاش میرا حسین میرے قریب سے گزر جائے. تو میں حسین کے قدموں کا بوسہ ہی لے لوں. اب یہ کہنا تھا کہ حسین کی سواری تو ادھر جا رہی ہے نا، ادھر ہو گئی اس کی طرف، اور حسین اس کے پاس گئے اور حسین کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ گئی. میں لفظ چھوٹ استعمال کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس کے قریب جاتے ہی چھڑی چھوٹ گئی اور کہا ذرا یہ پکڑانا. کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کا پریشان ہو چکے ہیں. خدا کی قسم جب کہا نا یہ چھڑی پکڑانا، تو جس کی ٹانگیں نہیں تھی وہ کھڑا ہوا، اس نے چھڑی. توجہ نہیں کرے. حسین نے چھڑی اس سے لی اور ادھر چلے گئے، کوئی بات ہی نہیں. کوئی بات نہیں. وہ جو ساتھ کھڑا تھا نا، اس نے دیکھا، اس نے کہا تم نے سوچا نہیں تمہاری تو ٹانگیں نہیں؟ کہ کمبخت مارے مریم کا بیٹا وہ ہے جو مس کرے، بطول کا بیٹا ہے جو ارادہ کرتا ہے. بطول کا بیٹا صرف ارادہ کرتا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا، پریشان ہو چکے ہیں. بطول کا بیٹا تو صرف ارادہ کرتا ہے. وہ مریم کہتی مسا یومس سے ہی. تم لوگ اس بی بی کی بات کو کیوں نہیں مانتے جس کے بیٹے مس نہیں کرتے؟ یا میرے اللہ، توجہ نہیں کر رہے. جس کے بیٹے مس نہیں کرتے. اور اہل نجران یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، جس کے آخری بیٹے کے تو تم غلام ہو اور تمہارا آقا بھی اس کا غلام ہے. یا میرے اللہ، توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھئی عیسیٰ غلام ہے یا نہیں؟ جس کے غلام عیسیٰ جیسے ہوں. اس وقت سیدہ نے خطبہ نہیں دی، سیدہ نے خطبہ دینا تھا جو مریم نے کہا. مریم نے کہا سنو، یہ اللہ کا حجاب ہے، اللہ اس میں چھپا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ بطول بول رہی ہے. توجہ نہیں کر رہے دیدان محترم. نا میں بڑا ایک لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں. مریم نے کہا یا اہل نجران، یہ مت سمجھنا کہ بطول بول رہی ہے. گستاخی ہوتی ہے باپ کے سامنے بیٹی بات کرے. باپ کا ادب سے کھڑے ہونا سمجھ جاؤ کہ بیٹی نہیں توحید بات. وجود اللہ.
توجہ، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اچھا یہ تو برے صغیر کی بات ہے، برے صغیر ہو، دنیا کا کوئی کونا بھی ہو، اصول ہے بھائی جلدی جلدی بھیج دے اس کو، ایسا نہیں۔ محمد بلند سلامات۔ کبھی شوہر بھی بیوی کے پیچھے چلا ہے؟ چلا ہے؟ آپ 2 دن چل کے دکھائیں، اگر آپ کی والدہ آپ کو زندہ رہنے دیں۔ بھائی رن مرید ہو چکا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہنیں بھی تانے ماریں گی، جب سے بھابھی آئی ہیں بھائی تو ہاتھ سے نکل گئے۔ بیٹا کہ ماں کہے گی بھائی شادی سے پہلے تو بہت اچھا تھا، اب تو پھل جو ہے نا وہ یوں لے کے چلا جاتا ہے، خرچہ بھی کم کر دیا اس نے۔ علی بطول کے آگے نہیں چلے، مباہلہ میں بطول کے نقش قدم پہ علی چل رہے ہیں۔ آپ پریشان ہو چکے ہیں عزیزان، نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا کیوں؟ کہ اس وقت فاطمہ نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، نہ زوجہ ہے، یہ چاروں دین ہیں۔ اور وہ مالک دین ہے۔ آپ توجہ نہیں کرتے جان بتا، مالک دین ہے، تبھی تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین اسلام ہے، یعنی محمد علی۔ اللہ کے نزدیک کائنات میں کوئی بہتر نہیں سوائے محمد کے، یا جو محمد جیسا ہے۔ اور خدا کی قسم اللہ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں وہ فاطمہ سے متشق ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ایسا ہی ہے نا شادی، جیسے رسول صحن میں بیٹھے ہیں، سیدہ گزر کے گئی تو محمد کھڑے ہو گئے، سیدہ پھر گزر کے گئیں، محمد پھر کھڑے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بی بی سیدہ صحن میں کھڑی ہو گئی، محمد پوری رات کھڑے ہیں، صبح آیت آتی ہے یا ایھا المزمل، تیرے کھڑے رہنے کی قسم۔ توجہ نہیں کی دیدان محترم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات بھر تیرے قسم کھڑے رہنے کی قسم۔ یعنی کہ جو فاطمہ سے بلا تشبیہ مشتق ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان؟ گھبرائے ہوئے تو پریشانی تو نہیں ہے نا کسی بات کی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور سیدہ ہی مالک دین ہیں، محمد دین، حسنین دین، علی مالک دین، 12 دین ایک جگہ۔ مثالاً کہہ رہا ہوں دین ایک ہی ہے، یہ 12 وجود ملے۔ جیسے پارا دیکھا ہے آپ نے، پارا دیکھا ہے نا، آپ اس کے ہزاروں ٹکڑے کر دیں، کرنے کے بعد اسے آپ مکس کریں، کیا کائنات کی کوئی دوربین بتا سکتی ہے کہ کہاں کٹ ہے؟ نہیں بتا سکتی نا۔ جب یہ بکھر جائیں تو محمد ہیں، سمٹ جائیں تو محمود ہیں۔ اور اللہ جس حجاب میں چھپے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
یا میرے اللہ، آپ نے توجہ نہیں کی دیدان محترم، کہ جس میں چھپ جائیں توحید، جس میں چھپے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بس یہ جو میں نے پورے 50 منٹ پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، اس جملے کے لیے پڑھا جو میں نے اب پیش کرنا ہے۔ فتوے لے لیجئے، کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، میرا مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ مفاتیح الجنان، کیا نام ہے؟ 555 صفحہ نمبر 555 میں ایک زیارت ہے۔ اب وہ زیارت میں نے تو لکھی نہیں، جس معصوم نے لکھی اس پہ فتویٰ دیں، ہمت ہے تو۔ زیارت کیا ہے؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، سلام ہے اللہ کے قتل پہ۔ سلام ہے اللہ کے قتل پہ، توجہ۔ اور آگے زیادہ اور بڑھتی ہے، وَابْنَ سارے ہی، اور اللہ کے بیٹے کو بھی سلام۔ اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں ہے نا۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا پھر یہ تو شرک ہے، کہ یہ شرک نہیں ہے، حقیقی دین ہے، جہاں سار اللہ سے مراد بطول ہے۔ اللہ بطول کے قتل کو اپنا قتل قرار دیتا ہے، اور اس کے بیٹوں کے قتل کو اپنے بیٹے کے قتل قرار دیتا ہے۔ تبھی تو موبائلہ میں کہہ رہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ اور خدا کی قسم محمد تو بار بار کہتے رہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے اسے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور فاطمہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نحن حجت اللہ الفاطمہ تو حجت علیہ، ہم کائنات کی حجتیں ہیں، فاطمہ ہماری حجت ہے۔ اور جب بی بی دنیا میں آتی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ بی بی جب دنیا میں بظاہر تشریف لاتی ہیں تو سجدہ کیا، اور سجدے میں کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ ازوجت علی ابن ابی طالب ولایت کلیہ ولایت الہیہ۔ بی بی نے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ جب علی کی حجت کو علی کی ولایت معاف نہیں، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ جب حجاب اللہ ولایت علی کی گواہی دے رہا ہے تو آج کا ملا کہاں جائے گا علی کی مخالفت کر کے؟ کسی کے کہنے پہ نہیں آئیے گا۔ ولایت علی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ ہر اعمال کی قبولیت اور ناقبولیت کی کوئی نہ کوئی گارنٹی ہے۔ جس عمل میں ولایت علی نہیں وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں حضور میں نہیں جانتا، جب مولا نے نہیں چھپایا تو میں کیوں چھپاؤں؟ یہ بھی عورتیں غیر نہیں ہیں، یہ میری مائیں ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی تو ہماری درسگاہ ہیں، انہوں نے تو ہمیں پیدا کرنا ہے، انہوں نے ہماری بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ میں ان کے سامنے یہ روایت پڑھوں گا۔ کتاب کا نام ثواب الاعمال ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ امام باقر، درود دلوں میں پڑھیے گا، امام باقر سے پوچھا کہ مولا ولایت علی کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ بہت توجہ کیجئے گا، اس کا شرف کیا، اس کا مقام کیا؟ امام نے کہا ہوا امر ولایت علی بن ابی طالب لا صلاۃ ہی مثل الزن ہے، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے نماز پڑھی یا زنا کیا ایک برابر ہے۔
جس نے ولایت علی کا انکار کیا اس نے نماز نہیں پڑھی، زنا کیا۔ بھائی چلو نہ پڑھو، کم از کم نماز کے بعد غسل جنابت تو کر لیا کرو۔ نہیں پڑھو، ہمیں کیا، ہماری بلا سے جنت میں ہم کم ہوں گے، زیادہ رش بھی جنت میں اچھا نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ تو ولایت علی کی پریشانی تو نہیں ہے بھائی جان؟ ولایت علی امر واجب ہے، ولایت الہیہ امر واجب ہے۔ کل ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ آل محمد کے اوپر سوات آنی چاہیے یا عین، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے جان محترم؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف۔ 6 محرم ایک دن رہ گیا ہے پانی بند ہونے میں۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لی۔ سردی کی شدت ہے نا، پتہ نہیں چلتا۔ لک و دک صحرا میں اس بچی سے پوچھا جائے جس کے چچا نے مدینے سے 50 اونٹ مشکیزے کے لیے تھے، کوئی غم نہ دے اس غم کے ساتھ۔ معصوم فرماتے ہیں جب کسی کا مصائب پڑا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، جب علی اصغر کا مصائب پڑا جاتا ہے، 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ ذرا میرے ساتھ تفصیلی چلیے گا۔ آج آہستہ آہستہ روتے ہیں اور آواز بلند کرتے آئیے۔ 3 ہستیاں۔ پہلی ہستی، اللہ جانے آج بھی اس کا کرتا جلا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ ماں، کوئی غم نہ دے اس غم کے ساتھ۔ حسین کے دل کی ٹھنڈک، سکینہ علی اصغر کا مصائب سننے میری ماں بہنوں میں آ کے بیٹھ گئی۔ دوسری، وہ شخصیت بڑی شرمندہ ہے، اجازت ملی ہوتی تو اصغر کو پانی تو مل جاتا۔ ہم میں شہنشاہ عباس۔ تیسری ہستی اسی کی ماں ہے جس کا نام رباب ہے۔ آپ روتے ہو نا جب، خدا کی قسم کوئی محرم غیر محرم والی بات نہیں ہے، ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہمارے آنسو خود لیتی ہیں اور جا کے علی اصغر کو دیکھ کے کہتی ہے، اصغر دیکھ تیری یاد میں رو رہے ہیں۔ اللہ ماں، کوئی شرم نہیں کیجیے گا، آہستہ آہستہ بڑھیے گا۔ عجیب قسمت ہے رباب کی، عجیب قسمت ہے۔ 2 بچے دیے مولا نے، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام فاطمہ سکینہ۔ ایک زندان میں دفن ہے، ایک صحرا میں دفن ہے۔ میں بڑا، مجھے معاف کر دیجئے گا، بھائی شرم نہیں کیجئے گا، سر پہ ماتم کرنا ہے۔ بی میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ سیدہ رباب میرے لیے سیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سیدہ رباب دلہن بن کے آتی ہیں اور حسین کے صحن میں بیٹھی ہیں، دلہن بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بہن حسین کی اصغر اور سکینہ کی ماں کو ملنے نہیں آئی۔ بی بڑی پریشان ہیں، پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی، میرے آقا کی بہنیں مجھے ابھی تک ملنے نہیں آئی۔ پہلا دل ہے دلہن کا۔ اتنے میں حسین آتے ہیں، بیٹھے پاس ایک مستور گزری۔ حسین ادب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اماں فضا سلام۔ چند لمحے بیٹھنے کے بعد حسین پھر چلے گئے۔ وہ بی بی دوبارہ گزری، رباب کھڑی ہو کے کہتی ہے، اماں فضا میرا بھی سلام۔ اللہ ماں، فضا آگے بڑھتی ہیں، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا، میں اماں نہیں، حسین کی عطا ہے، کریمی ہے حسین کی، سخاوت ہے حسین کی،
کنیز کو ماں کہتا ہے اور تو میری آقا زادی ہو. پریشانی کہ جی اماں فضا پریشانی ہے، صبح سے چاش کا وقت آ چکا ہے. حسین کی کوئی، میں نہیں جانتا کس کا دل پتھر کا ہے، حسین کی کوئی بہن مجھے ملنے نہیں آئی. میں بھاوج ہوں، آخر حسین کی بیوی زوجہ ہوں، اس گھر کی بہو ہوں، کوئی بہن مجھے ملنے نہیں آئی. فضا نے کہا کہ کان آگے کرو. فضا نے کان جب بات کہی نا، کہا یہ جو سورج ہے نا، رباب پریشان نہیں ہو، یہ سورج چھپے گا، دونوں بہنیں خود بخود آ جائیں گی. حسین کی بہنوں کو سورج سے بڑی شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں رباب نے یہ منظر دیکھا ساری زندگی، اللہ جانے شام کے بازاروں میں کیسے برداشت کیا ہوگا. سورج سر پہ ہے، زینب خطبے دیتی ہے، رباب تڑپ کے کہتی حسین مجھے موت کیوں نہیں آ گئی. اللہ ماں بس ہو گئی عبادت، یہی حق ہے رونے کا. حسین مجھے موت کیوں نہیں آ گئی کہ میں نے یہ منظر دیکھا. بس عزاداران حسین، آج تو سنیے علی اصغر کا مصائب اور گریبان چاک کر لیجئے. ہاں اپنے آستینے کھول لیجئے. آج چھوٹے سے علی کی شہادت ہے. آج اس کی شہادت ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا. کیا جرم ہے اصغر کا، ایک قطرہ ہی تو مانگا ہے. میرا ساتھ دیجئے گا. آپ کو جناب رباب کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، جناب سکینہ کا واسطہ، میں نے بھی تابوت منگوانا ہے. کوئی اٹھے نہیں، کوئی نہیں اٹھے. امام زمانہ کا آپ کو حسین کے زخمی پہ کرتے کا واسطہ، کوئی نہ اٹھے. میں نے تابوت منگوانا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ اٹھے. تھکا ہوا حسین خیمے کے پاس آ کے کہتا ہے حل من ناصر ینصر. ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی پیاسے کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی زہرا کے لال کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی علی کے بیٹے کی مدد کرنے والا؟ فضا دوڑتی خیمے کا پردہ اٹھا کے کہا حسین آہستہ، حسین آہستہ بولو. کہ کیوں اماں فضا؟ کا جب سے بولا ہے علی اصغر جھولے سے نیچے تڑپ رہا ہے. اللہ جانے ہونٹوں کو ہلا کے کیا کہہ رہا ہے. حسین اندر آتے ہیں. ہاں یہی حق ماتم کرتے آئیے، میرا مسائل سنتے آئیے. اللہ جانے کیا کہہ رہا ہے. حسین اندر آئے، رباب کے ہاتھ میں علی اصغر. کہہ دوں جملہ مصائب کا. چھوٹی سی تلوار، چھوٹا سا مشکیزہ، چھوٹی سی کفنی، اور اصغر کے کان میں رباب کہتی ہیں سن اصغر، نہ تو اکبر ہے نہ میں لیلا ہوں. بڑا جملہ ہے. جناب رباب نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ جانے میرے میں تو ہمت نہیں، آپ میں ہمت ہے یا نہیں ہے. ایک جملہ کا اصغر تم مر جاؤ، مجھے دکھ نہیں ہے. تیرے زندہ ہوتے ہوئے بطول کے بیٹے کو کچھ نہ ہو. تمہیں کچھ ہو جائے مجھے قبول ہے. زہرا کے لال کو کچھ نہ ہو، میں بطول کو کیا منہ دکھاؤں گی. حسین کو دیا. آتے ہیں حسین، عزاداران حسین. اس نے تیر اٹھایا، اور تیر معلوم ہے کون سا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ تو مصائب سن سن کے عادی ہو چکے ہیں. اس کم بخت نے وہ تیر اٹھایا جسے ہاتھی گرایا جاتا تھا، اونٹ گرایا جاتا تھا، گھوڑا گرایا جاتا تھا. حسین کی گود میں علی اصغر
جو رونے آئے ہوں میں ان سے مخاطب ہوں صرف. اس نے تیر اٹھایا, چھوٹ گیا. امام زمانہ فرماتے ہیں پھر تیر اٹھاتا ہے, پھر چھوٹ جاتا ہے. پھر تیر اٹھایا, پھر چھوٹ گیا. دوسرے لائن نے کہا تم سے بچہ قتل نہیں ہوتا. کہا بچہ ہوتا تو میں کب کا مار چکا ہوتا. میں تیر اٹھاتا ہوں ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے. اصغر کا طواف کر کے کہتی ہے نامان میرے اصغر کا کیا قصور ہے. اس کی بہن اس کا انتظار کر رہی ہے, اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے. پانی نہ دے, زہرا کو کوئی شکوہ نہیں. تابوت لے آئی, کوئی اٹھے نہیں, کوئی نہ اٹھے. تابوت لے آئی, آپ کو سیدہ کا واسطہ. آ گیا ہے سکینہ کے بھائی کا جنازہ. اٹھے کوئی نہیں, آپ کو سیدہ رباب کا واسطہ. آ گیا ہے رباب کا لال, حسین کا علی آ چکا ہے. آ میرے مولا, اٹھے نہیں, اٹھے نہیں. تابوت لے آئیے, تابوت لے آئیے. بھائی جگہ دے دو تھوڑی سی, سکینہ کے بھائی کو تھوڑی سی جگہ دو. اکبر کے بھائی کو تھوڑی سی جگہ دے دو. وہ ماتم کرتے آئیے, دیکھتے آئیے. بس بھائی رک جاؤ, بس بھیا رک جاؤ, بس بس. پریشان نہیں ہو, اصغر کے ساتھ عباس بھی آیا ہے. اصغر اکیلا نہیں ہے, سکینہ کا بھائی اکیلا نہیں, سکینہ کا ممو ساتھ ہے. عزادارو تیر چلا. جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں. تیر ہوا میں ہے, آدم نے ہاتھ رکھ لیا, نوح نے آنکھیں بند کر لی, ابراہیم نے اسماعیل کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. عزادارو تیر بڑا ہے, علی اصغر چھوٹا سا ہے. تیر چلا, حسین کا بازو چیر گیا. اصغر تیر پہ نہیں رویا, اماں کی طرف دیکھ کے کہا ماں معاف کرنا, وعدہ نبھا نہ سکا, میری گردن چھوٹی, تیر بہت بڑا تھا. ماتم کرنا بھائی, یہی حق ہے, یہی حق ہے. اماں معاف کرنا, تیر بہت بڑا, میری گردن چھوٹی سی, میری گردن بڑی چھوٹی ہے, تیر بہت بڑا تھا. مظلوم کربلا کی قسم, حسین ننھا شا لاسا اٹھاتے ہیں اور پریشان, پریشان ہے زہرا کا لال. مولا مجھے معاف کرنا, جس کے دل میں جو ہے مولا اسے قبول کر, ہمارا گریہ قبول کر لے, ہمارے بچوں کو مستقبل اچھا بنا دے, ہماری بہنوں کی زندگیاں دراز فرما, ہماری بہنوں کے حجابات کو محفوظ فرما. عزادار حسین لاشا اٹھا کے چلتے ہیں. کیا دیکھا کہ خیمے پہ اصغر کی ماں کھڑی ہے. اصغر کو نہیں لیا, شاہ جی دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا معاف کرنا, اپنی ماں سے شکایت نہیں کرنا. میں کیا کروں, اس کا گلا چھوٹا تھا. تیر بہت بڑا تھا. حسین نے لٹایا زمین پہ. اب حسین سوچتے ہیں تیر کیسے نکالوں. اگر تیر نکل گیا سر تن سے جدا ہو جائے گا. مجھے معاف کر دیجیے گا, میں نے مقتل میں جو پڑھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. ریاض القدس کتاب کا نام ہے. رباب جی میرے مول, ذرا سینے پہ ہاتھ رکھنا. میں کہہ رہا ہوں جن سے سر پہ ماتم کرنا ہے میں صرف ان سے مخاطب ہوں. ماں نے
لکودک صحرا میں سینے پہ ہاتھ رکھا، حسین تیر نکالتے ہوئے نجف کی طرف دیکھ کے کہتے خیبر آسان ہے، بابا خندق بڑی آسان ہے، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا بڑا مشکل ہے۔ عزادارو تیر جو نکالا اصغر کا سر الگ ہو گیا، بدن الگ ہو گیا۔ عزادارو حسین تڑپ کے کہتے سکینہ کو نہ پتا چلے اصغر پر۔ رباب سکینہ کو پتا نہ چلے، سر ملائے۔ یہی حق ہے۔ رباب جی مولا ذرا اصغر کو ہاتھوں پہ لینا۔ بی بی نے پتہ نہیں کیسے اصغر کو اٹھایا ہوگا، ایک ہاتھ پہ جسم ہے، ایک ہاتھ پہ سر ہے۔ آپ شرم کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اللہ جانے کس کے کل زندہ رہے یا نہ رہے۔ ماں بہنوں ماتم کرنا ہے جس کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں۔ عزاداران حسین نے ہاتھوں سے قبر نہیں بنائی، ذوالفقار سے، اور ہر دفعہ کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ریت گرم ہے، حسین نے بدن لیا، اندر رکھا۔ رباب نے گھٹنے ٹیک کے کہا مولا کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو بیٹا دفن کرے، اگر اجازت دیں آپ مالک شریعت ہو، اصغر کا سر میں رکھوں؟ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ حسین نے کہا رباب جو تمہاری مرضی۔ کائنات کے پہلے ماں باپ ہے، قبر بنی، گرم گرم ریت ہے۔ حسین نے پہلے پیروں پہ ڈالی، پھر پنڈلی پہ ڈالی، پھر گھٹنے پہ ڈالی، پھر شکم پہ، پھر سینے پہ۔ چہرے کی باری آئی نا، حسین نے منہ موڑ کے کہا رباب تم جانو تیرا بیٹا جانے، رباب میرا ساتھ دینا، اصغر بڑا چھوٹا ہے۔ الامان الحفیظ بن گئی قبر، آخری جملہ اور ماتم کرنا ہے، بن گئی قبر، جل گئے خیمے، آ گئی شام غریباں، لاشوں کی گنتی۔ شیمر نے کہا ہم نے تو 72 قتل کیے ہیں۔ ننھا لاشا کہاں ہے؟ جمیل حرامی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین خیمے کے پیچھے ایک قبر بنا رہا تھا، 45 گھوڑے سواروں کو بلایا گیا، کہہ دوں ان کے ہاتھ میں نیزے دیے گئے، کہا جاؤ اصغر کو تلاش کرو، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو۔ 45 گھوڑے سوار نکلے، فضا خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھتی ہیں، گھوڑے سوار اصغر کو تلاش کرتے ہیں، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں پھنس گیا، اس نے نکالا تو اصغر کا لاشا نکل آیا۔ فضا تڑپ کے کہتی رباب تیرا بیٹا